دیکھیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر ایک قاعدہ تھا، ایک دستور تھا، اور تقریباً آج بھی ہے کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ بطور نذرانہ ساتھ لے جاتے جو اس بادشاہ کی شایان شان ہوتا، اور در حقیقت بادشاہ کو ہمارے اس نذرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس نذرانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ نے قبول کر لیا تو بادشاہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور بادشاہ کے دربار میں تقرب حاصل ہو جائے گا۔ اس پر دیکھیں مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک دیہاتی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس دیہاتی کے دل میں خیال آیا کہ میں بغداد جا کر بادشاہ یعنی امیر المؤمنین سے ملاقات کروں۔ بھائی جو حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، جتنے حضرات باہر بیٹھے ہیں بھائی سب اندر آ جائیں، آپ بھی قریب آ جائیں، تھوڑے قریب آ جائیں، یہاں پر بیٹھ جائیے۔ تو دیکھیں اس دیہاتی کے دل میں خیال آیا کہ میں بغداد جا کر امیر المؤمنین سے ملاقات کروں۔ اس زمانے کے بادشاہ میرے پیارے بھائیوں آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ ایک چھوٹی سی ریاست لے کر کے بیٹھ گئے اور بادشاہ بن گئے، بلکہ اس زمانے میں بغداد کے خلیفہ کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی۔ بہرحال دیہاتی نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بھائی میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ بھی ساتھ لے کر کے جانا چاہیے۔ اب بتا ایسا کیا تحفہ لے جاؤں جو بادشاہ کی شایان شان ہو اور بادشاہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر رہنے والے دیہاتی لوگ تھے، انہیں دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ ہمارے گھر کے مٹکے میں جو پانی ہے یہ ہمارے گاؤں کے کنویں کا بڑا ہی صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے، اتنا اچھا پانی بادشاہ کو کہاں ملتا ہوگا، اس لیے آپ ایسا کریں یہ مٹکا بادشاہ کے لیے لے جائیں۔ دیکھیں دیہاتی کی سمجھ میں اپنی بیوی کی بات آ گئی، اس نے مٹکا اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور بغداد کے لیے چل پڑا۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اس زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ریل کا سفر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اونٹوں پر یا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ بیچارہ دیہاتی پیدل ہی بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب راستے میں ہوائیں چل رہی ہیں، اور راستے میں ہوائیں جب چلی تو مٹی اڑ اڑ کر میرے پیارے بھائیوں اس مٹکے کے اوپر جمنے لگی، اور بغداد پہنچتے پہنچتے یوں سمجھ لیجئے کہ مٹی کی تہ اس مٹکے کے اوپر جم گئی۔ جب دیہاتی کی بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو عرض کیا کہ حضور میں آپ کے لیے ایک نذرانہ لایا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بتا کیا تحفہ لایا ہے۔ دیہاتی نے اپنا مٹکا پیش کر دیا اور کہا کہ حضرت یہ میرے گاؤں کے کنویں کا بڑا ہی صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے، میں نے سوچا کہ اتنا اچھا پانی آپ کو کہاں ملتا ہوگا، اس لیے یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ میرے پیارے بھائیوں بادشاہ نے اس دیہاتی سے کہا کہ اس مٹکے کا ڈھکن کھولو۔ دیکھیں جب دیہاتی نے مٹکے کا ڈھکن کھولا تو یقین جاننا میرے پیارے بھائیوں بادشاہ کے پورے کمرے کے اندر اس کی بدبو پھیل گئی، کیونکہ اس مٹکے کو بند کیے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے اور اس پر مٹی کی تہ بھی جم گئی تھی۔ لیکن بادشاہ نے سوچا کہ یہ بیچارہ دیہاتی آدمی ہے،
اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہدیہ پیش کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے اس سے مٹکے کا ڈھکن بند کرا دیا اور کہا کہ تم ماشاءاللہ میرے لیے بڑا اچھا تحفہ لائے ہو، اور واقعی اتنا اچھا پانی مجھے کہاں ملتا ہے۔ بادشاہ نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پانی کی جم کر تعریف کی، اور اس کے بعد حکم صادر کر دیا کہ بدلے میں اسے اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا دے دیا جائے۔ اب دیکھیں دیہاتی بڑا خوش کہ بادشاہ نے میرا مٹکا قبول فرما لیا اور بدلے میں مجھے اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا دے دیا۔ جب وہ دیہاتی واپس جانے لگا تو بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ اسے دریائے دجلہ کے کنارے کے قریب سے واپس لے جانا۔ اب وہ دیہاتی بڑا ہی خوشی خوشی جا رہا تھا۔ راستے میں جب دریائے دجلہ آیا تو اس نے بادشاہ کے خادم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بادشاہ کے خادم نے کہا کہ یہ دریائے دجلہ ہے، تو ذرا اس کا پانی پی کر تو دیکھ۔ اب دیکھیں دیہاتی نے جب دریائے دجلہ کا پانی پیا تو دیکھا کہ اس کا پانی تو بڑا ہی صاف شفاف ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کا پانی بڑے ہی اعلیٰ قسم کا ہے، اس کا پانی میرے پانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت دیہاتی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، میں بادشاہ کے لیے کیسا تحفہ لے کر کے گیا تھا، میں بادشاہ کے لیے کیسا پانی لے کر کے گیا تھا، اس کے محل کے اندر تو کتنا صاف شفاف اور کتنا اعلیٰ درجے کا پانی بہہ رہا ہے، اس کو میرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی کرم نوازی کا کیا ٹھکانہ کہ اس نے میرا دل رکھنے کے لیے میرے پانی کے مٹکے کو قبول فرما لیا، اس نے میرا دل رکھنے کے لیے میرے تحفے کو قبول فرما لیا، ورنہ میں تو اس لائق تھا کہ اس پر مجھے سزا دی جاتی کہ تو کیسا گندا پانی لے کر کے آیا ہے۔ لیکن بادشاہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ مجھے سزا دی بلکہ میرے مٹکے کو قبول فرمایا اور بدلے میں مجھے اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا بھی دے دیا۔ دیکھیں مؤذن صاحب، دیکھیں آواز تھوڑی سی بڑھ جائے تو دیکھیں مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے حضور جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ رب العزت کے حضور جو عبادتیں پیش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں پانی کے اس مٹکے کی طرح ہیں جس کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہے اور وہ مٹکا گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ عبادتیں ہمارے منہ پر پھینک کر کے مار دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اللہ رب العزت بجائے لوٹانے کے ان عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو اس سے زیادہ کا تصور نہیں کر سکتا، اس سے بہتر طریقے سے عبادت انجام نہیں دے سکتا، چونکہ اخلاص کے ساتھ لایا ہے اس لیے اس کی عبادت کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ جل جلالہ اس کی عبادت کو قبول فرما لے۔